معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے یہ سسٹم جو ہے مائک کا تھوڑا سا خراب چینج کروایا ہے، کیونکہ مجھے سیڑھیاں چڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. تو تھینک یو فار یور پیشنس. تھیوسافیکل سوسائٹی کی بہت بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک اتنے عظیم شخص کے بارے میں بولنے کے لیے موقع دیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ان کے کام کو، جو پورے پاکستان، پورے شہر کراچی میں اور دیگر ہو سکتا ہے سندھ کے دوسرے حصوں میں بھی وہ جو فلاحی کام کرتے ہیں، ان کو میرا سلام. خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ان بچوں کو بھی جنہوں نے آج کی اسکٹس پیش کی. And I think we should give them a very big hand. خاص طور سے وہ جو ڈرمز والا سیشن تھا، that was very inspiring. دیکھیے، جب ہم جمشید نصروانی صاحب کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ اہمیت مجھے نظر آتی ہے ان کی ورسٹیلٹی پر. ان کی شخصیت نہایت ورسٹائل تھی. انہوں نے ہر شعبے میں کام کیا، اور یہ صرف ایک بہت بڑے ذہن کا آدمی کر سکتا ہے، اور بہت وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں لگن ہو. یہ ہر ایک آدمی کا حصہ نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلاً کہاں انہوں نے نہیں کام کیا کراچی کے لیے. اسٹریٹ لائٹس، واٹر سسٹم، سینیٹیشن، پارکس، اسکولز، لائبریریز، میٹرنیٹی ہومز، اینیمل کیئر، ٹرانسپورٹ سسٹم، ڈس ایڈوانٹیج کمیونٹیز، یہاں تک کہ وہ لیبرز کے ساتھ کام کرتے تھے، گھوڑیوں کے ساتھ. ہم تو گھوڑی کے پاس جانا بھی نہیں گوارا کرتے ہمارے ڈر کے، لیکن وہ گھوڑیوں کے ساتھ کام کرتے تھے. وہ بوائے اسکاؤٹس کے رہنما تھے. He was one of the founders of the Boy Scouts movement. وہ کوآپریٹو سوسائٹیز جو شروع ہوئی ہمارے شہر میں، وہ اس کے بانی تھے. تو انہوں نے ان سب فیلڈ میں کام کیا اور اپنا نشان اور اپنی اہمیت چھوڑی. لیکن جو کراچی، ان کے دور کا کراچی تھا، وہ ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا. اور آج کل ہم سنتے ہیں کہ نصروانی صاحب کے زمانے میں شہر ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا. ظاہر تھا اٹ واز اے اسمال سٹی، اتنا بڑا شہر نہیں تھا. ٹوڈے دیر آر 30 million people in Karachi estimated, or maybe more, I don't know. تو اس کا موازنہ کرنا میرے خیال میں ایک بہت انفیئر بات ہے. 1941 کے سینسس کے مطابق کراچی کی آبادی 4.5 لاکھ تھی. 1951 کے سینسس میں کراچی کی آبادی 15.5 لاکھ ہو گئی تھی. اور آبادی بڑی حد تک جو پناہ گزین اور ریفیوجیز ہندوستان سے آئے تھے ان کی وجہ سے بڑی تھی. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی کھیپ جو آئی تھی ریفیوجیز کی، وہ 6 لاکھ تھی. تقسیم کے بعد 6 لاکھ تھی. اور پھر جب دلی میں بہت فسادات ہوئے، کمیونل وائلنس ہوا، تو اس کے بعد دلی سے 80,000 لوگ آئے تھے. تو یہ جو ریفیوجی پرابلم تھا وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور جو کتاب دکھا رہے تھے ہمارے دوست، ان کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے that the refugee problem broke his heart. دیکھیے، ہم آج جو بھی کچھ کہہ لیں کراچی کو ایک خوشحال شہر ہے، اس زمانے میں ہم بھی بہت چھوٹے تھے، لیکن ہمیں یاد ہے کہ لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے رہتے تھے. نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، نہ پانی تھا، نہ سینیٹیشن تھا. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. جو ہم آج سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو ان کے بایوگرافر نے لکھا ہے that it broke his heart. میرے خیال میں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی اتنی تعریف کی گئی ہو جتنی نصروانی صاحب کی گئی ہے. مثلاً ان کو کہا گیا ہے فرینڈ آف دا پور، ریئر جیم، ٹرو سینٹ، سیج سینٹ، پروفٹ آف ہیومینٹی، آئیڈل آف کراچی، انکراؤنڈ کنگ آف کراچی، اے ٹرو جیول. اور ان کی زندگی میں ان کو سراہا گیا. بہت سے لوگوں کے کام ان کے مرنے کے بعد یاد آتے ہیں.
لیکن ان کی زندگی میں ان کو سراہا گیا اور ان کو بہت پذیرائی ملی، جو بہت بڑی بات ہے۔ میں ان کے جس ایک پہلو ہے ان کی زندگی کا جس پہ کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور وہ سیاسی پہلو ہے۔ He was a great believer in the unity of India. He did not want India to be divided. He fought tooth and nail to prevent it from being divided. But once partition became a reality, he stood by it, he respected it, and he threw himself in the work of looking after the city and also looking after the province of Sindh, the problems of the people of the province of Sindh. He was also a great supporter of the freedom of the Indian subcontinent, Pakistan, from British rule. He fought for the separation of Sindh from Bombay, which took place in 1936. So he had this political aspect to his career also, which we should not overlook, because some of the best decisions in the world are made through political processes. He was a supporter of the political process.